ایسی چیز جو کہ دنیا کے اندر وسائل اور دولت کے زمرے میں آتی ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ فلسطین کا احساس دل میں لے کر، جو اس وقت آگ اور خون میں لت پت ہیں، ان کا احساس دل میں لے کر ملک پاکستان کا احساس پیدا کرنا۔ یہ فضول کام باجے اور یہ وہ فلانا تماشے اور پٹاخے سلنسر نکال کر ایک ٹائر پہ جو ہے موٹر سائیکل کو کھڑا کرنا، یہ کوئی خوشی کا معیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمیں زندگی میں خیر عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، دین دنیا کی تمام بھلائیاں اس ملک کو نصیب فرمائے۔ 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے، 78 سال الحمدللہ اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے۔ ان 78 سالوں میں بڑے اونچ نیچ آئے، رتب و یابس ہوا، کبھی خوشیاں بھی آئیں، کبھی غم کے سال بھی دیکھے، پریشانیاں بھی دیکھیں، قوم نے اچھی چیزیں بھی دیکھیں۔ بہرحال قوموں کو جد و جہد کرنا، قوموں کی زندگی کے اندر ایسے اونچ نیچ آتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ 14 اگست ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور 14 اگست کو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آزادی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ 14 اگست والے دن ہر پاکستانی، میرا یہ پیغام ہے کہ 5 منٹ کے لیے آزادی کا احساس پیدا کرے، کہ اپنے دل کے اندر یہ سوچ پیدا کرے، صرف 5 منٹ کے لیے، کہ میں ایک کمرے میں قید ہوں اور چاروں طرف سے مجھے جکڑا ہوا ہے، اور اس 5 منٹ کے احساس کے بعد، اپنی غلامی کے، اپنے جسم کے قید ہونے کے احساس کے بعد، 5 منٹ بعد یہ احساس کرے کہ اب میں اس کمرے سے نکل گیا ہوں، میں آزاد ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر تھوڑی دیر کے لیے پیدا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے ملک کی آزادی اور اپنے ملک کے آزاد ہونے کا احساس پیدا ہوگا، اور اس کا شکر دل کے اندر پیدا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے ہمارے اوپر، کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ حالات آئیڈیل نہیں رہے، ابھی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بہت سی قومیں، میں ان کو انگلیوں پر بھی گنوا سکتا ہوں، بلکہ درجنوں ممالک کی مثال دے سکتا ہوں، اس وقت بات لمبی ہو جائے گی، کہ ان کی آزادی کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس آزادی کی بسا اوقات ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو آزادی کے دن 14 اگست کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس آزادی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ فلسطین کا احساس دل میں لے کر، اور یمن کا احساس دل میں لے کر، دیگر ممالک جو اس وقت آگ اور خون میں لت پت ہیں، ان کا احساس دل میں لے کر، اپنے دل میں وہ ملک پاکستان کا احساس پیدا کرنا، انشاءاللہ یہ بات آپ کے لیے باعث شکر اور باعث اطمینان ہو۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا لفظ استعمال کیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک انفرادی دعا سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ دعا کریں ملک کے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اس آزادی کی حفاظت کا عہد بھی کریں۔ اس دعا میں اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان اور اس ملک کی حفاظت کی دعا کریں۔ 5 منٹ دعا کریں، شکر ادا کریں اپنی زبان سے، اپنے دل میں احساس پیدا کر کے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے، کہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے ہمارا اپنا ہے، ملک ہے۔ اور تیسرا کام جو کریں وہ یہ کہ اپنے ملک اور آج سے عہد کر لیں
کہ صرف اور صرف اپنے ملک کی برائیاں بیان نہیں کریں گے، اپنے ملک کی اچھائیوں کو بھی بیان کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ گندا اور انتہائی بدبودار نظریہ پیدا ہو چکا ہے، پوری قوم اس کا شکار ہے کہ بس ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں۔ بھئی کوئی اچھائی بھی ہوگی اس ملک میں، اور ہے، اس ملک کے لوگ مہمان نواز ہیں، اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، اس ملک میں لوگ جو ہے آج بھی اسلامی شاعر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کو اللہ نے 8ویں طاقت بنایا، اس ملک کو اللہ نے بھرپور وسائل عطا فرمائے، اس ملک کو اللہ نے 4 موسم عطا فرمائے، اس ملک کو اللہ نے صحرا دیے، جزیرے دیے، فلک بوس پہاڑ دیے، گلیشیئرز دیے، سمندر دیے۔ کوئی دنیا کا ایسی چیز جو کہ دنیا کے اندر وسائل اور دولت کے زمرے میں آتی ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ تو اس ملک کی آج سے کوشش کریں کہ بھئی اچھائی بھی بیان کیا کریں۔ اس ملک میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، انجینئر پیدا ہوئے، سائنسدان پیدا ہوئے، ان کو اپریشیٹ کیا کریں، اپنے لوگوں کی کارکردگی، اپنے لوگوں کے اچھائی کو بیان کیا کریں۔ ہر وقت اپنے ملک کی برائی بیان کرنا اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ 3 کام کریں۔ دیکھیں اسی کا نام 14 اگست ہے، باجے بجانا، سلنسر نکال کر جو ہے نا وہ روڈوں پر وہیل جو ہے وہ ایک ٹائر پہ جو ہے موٹر سائیکل کو کھڑا کرنا، تو یہ جو ہے یہ کوئی 14 اگست نہیں ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ بھی دین نے بتایا ہے، غمی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ خوشی چہروں سے ظاہر ہونی چاہیے، اعمال سے ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ فضول کام باجے اور یہ وہ فلانا تماشے اور پٹاخے، یہ جو ہے یہ کوئی خوشی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔